ایک گروہ ہے وہ چلا گیا ہے۔ اور آج کے اس موجودہ زمانے میں یہ ابھی سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، وہ ایک آدمی تھا، ایک سیاستدان ہے، وہ مشہور بھی ایک جملے سے ہوا تھا، اب اس نے ایک اور جملہ بول دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مریم نواز لوگوں کا خون ایسے چوستی ہے جیسے ہندا۔ اب ہندا رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ آج کے دور کا کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی جیسا بھی ہو، ہم ان کو صحابہ یا صحابیات سے تشبیہ کیوں دیتے؟ اگر کوئی برا عمل بھی کرتا ہے تو ہم صحابہ اکرام کی گستاخی بھی آ جاتے ہیں۔ اگر برا ایک بندے نے کیا ہے، گستاخی ہم صحابہ کی کر رہے ہیں۔ اب ہندا علیہ السلام پہ جملہ بولا، ہندا رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس نے جملہ بولا ہے، اسے اتنا نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اس نے حالت کفر میں جو بھی گناہ کیے، یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو جائے نا، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جنگ احد کا پاسا پلٹنے والے خالد بن ولید تھے جو حالت کفر میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے، وہ اسلام کے بھی جرنیل بن گئے۔ کتنے غزوات، کتنی جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑی ہیں اور جیتی بھی ہیں، اسلام کو اللہ کے فتح کر کے دیے ہیں۔ اب ان کی دور جاہلیت کی کوئی بات لے کر ہم ان پر طنز شروع کر دیں تو یہ گویا صحابہ اکرام کی گستاخی ہے۔ اور خاص طور پہ ہند، یہ عربی کے اندر ہند ہوتا ہے، ہم اردو کے اندر اس کو ہندا پڑھتے ہیں۔ وہ تو نبی علیہ السلام کی ساس تھی، رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ۔ وہ ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ ایک عظیم مجاہد، عظیم جرنیل کی ماں تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تقریباً آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ اصل میں ان کو مسئلہ یہ ہے، اصل میں بعض لوگوں کو اس ہمارے ملک میں بھی بعض لوگوں کو مسئلہ ہے بنو امیہ سے۔ وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاشتے، بہانہ ملے اور ہم بنو امیہ پہ کیچڑ اچھال دیں، خواہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ وہ ان کی والدہ ہو ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے خاندان میں سے کوئی بھی آدمی ہو۔ لوگ تو موقع تلاشتے ہیں، لیکن محترم بھائیوں، صحابیات میں یہ تو پچھلے دنوں میں ایک بل بھی پاس ہوا تھا کہ صحابہ اکرام کی گستاخی یا صحابیات کی گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے گی، لیکن ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ بل ابھی تک پڑا ہوا ہے، وہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا، ابھی تک اس پر صدر کے دستخط ہی نہیں ہوئے۔ ورنہ آج اس ملک میں ایسی جسارت کرنے کی کوئی ہمت ہی نہ کرے۔ ان کو ہمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی خاص قانون تو ہے نہیں، ایک بنا تھا ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے۔ تو ہمارے ملک میں ایسا قانون ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اپنی ذاتی دشمنی یا اپنی سیاسی دشمنی کو صحابیات پہ مت لے کر جائے، نہ صحابہ اکرام کی گستاخی کرے۔ تو ہند رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی ساس ہے، اور آپ نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک حدیث سنائی تھی عصر کے درس میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک علاقہ تم عنقریب فتح کرو گے جس میں قرات کا لفظ عام بولا جاتا ہے، تو وہ علاقہ مصر کا علاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم وہ علاقہ فتح کر لو فاستوصوا بأہلھا خیرا، ان کے رہنے والوں کے ساتھ فرمایا اچھا سلوک کرنا، ان کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ساتھ وجہ بھی بتلا دی، فرمایا ان لہم ذمہ، اس لیے کہ ان پر ہمارا حق ہے، ورحمہ، اور ہماری رشتہ داری ہے، وصہرا، اور ہماری سسرالی رشتہ داری ہے۔ اب مصر والوں کے ساتھ ہماری کیا سسرالی رشتہ داری تھی؟ ہماری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے جو باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی ہاجرہ علیہم السلام، وہ مصر سے تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا جو سسرالی رشتہ تھا نا، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام اپنی ساس کا خیال نہیں رکھیں گے؟ اور پھر ہند رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ صحابیاں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی تھیں، جب یہ مسلمان ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے قبل آپ کا گھرانہ مجھے نعوذ باللہ سب سے ذلیل لگتا تھا، لیکن اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، واللہ اللہ کی قسم آپ کا گھرانہ مجھے سب گھرانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا تھا اے ہند، پہلے بھی ہماری صورتحال بھی ایسی ہے، اب آپ کا گھرانہ، ہندا کا گھرانہ مجھے سب گھرانوں سے زیادہ عزیز ہے، سب گھرانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں مجھے سب گھرانوں سے زیادہ عزیز ہے، سب گھرانوں سے زیادہ عزت والا لگتا ہے، اور ہم ان پر کیچڑ اچھالیں۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے صوم صلاۃ کی پابند تھیں، پھر انہوں نے صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی،
ان کے حوالے سے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، میرا جو خاوند ہے نا ابو سفیان، وہ کنجوس ہے، وہ مال نہیں خرچ کرتا، تو کیا اس کے مال میں سے میں خرچ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لیکن دستور کے مطابق، زیادہ نہیں۔ جو عام روٹین میں عورت کو حق ہوتا ہے خاوند کے مال میں سے وہ تھوڑا لے سکتی ہے، اتنا لے کر تو صدقہ کر سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ تو بہرحال وہ صدقہ و خیرات کرنے والی صحابیہ تھی، اور ہماری ماں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، اور ہماری بھی ماں ہوئی، تو ہم اپنی ماں پر کیوں کیچڑ اچھالیں؟ ان کے ایک گناہ جو انہوں نے دور جاہلیت میں کیا تھا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئی ہے، مسلمان ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط رکھی اے ہند، تو نے مجھ پر اسلام لانے کی شرط یہ ہے۔ پوچھا کون سی شرط؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو نے بدکاری نہیں کرنی۔ اب ہند رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آزاد اور شرف والی عورت بھی بدکاری کرتی ہے؟ یعنی دور جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنی عصمت کو پاک صاف رکھا، اور آج چند لوگ بد کردار لوگ جو بعض اوقات ایک جملے کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم جس پر مرضی بات کر لیں۔ بھی آج کے زمانے کے جس آدمی پر مرضی بات کر لو، صحابہ پہ بات نہ کرو، اور صحابیات کی عزت کا خیال رکھو۔ جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہے یا صحابیات میں شامل ہے، عورت ہے صحابیات، مرد ہے صحابی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ قرآن میں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ نے ان کے سارے گناہ جو ہیں اسلام سے قبل کیے ہوئے گناہ سارے معاف کر دیے۔ اس لیے انسان کو حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، کسی بھی اپنی ذاتی دشمنی یا